السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ڈیری میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف بیماریوں اور ادویات کے بارے میں ضروری معلومات پر مشتمل آگاہی مہم کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے پھر مخاطب ہوں اور آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بدہضمی کے مسائل کے لیے جو لوگ پھکیاں استعمال کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ بغیر اجزا دیکھے اس کو استعمال کرواتے ہیں، معالج بھی استعمال کرواتے ہیں، صرف رزلٹ دکھتے ہیں اور پھر ان کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بدہضمی ہوتی ہے، ڈائجسٹ سسٹم کا پرابلم ہے، تو معالج سے ہی مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر آپ پھکیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کسی آپ رجسٹرڈ حکیم سے مشورہ کریں، ان کو نمبرز دکھائیں، اپنی ہسٹری دیں، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیوں ہے، اپنی بدہضمی کیوں ہے اور گیس کیوں بن رہی ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنا نسخہ تجویز کرے، اور یہ تسلی ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہے، ہائی ہے، اور آپ کا مزاج کیا ہے، خشک ہے، گرم مزاج ہے، کس طرح کا مزاج ہے، اس کے مطابق آپ ادویات لیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ بغیر کسی نام لیے بہت ساری کمپنیوں کی ادویات آ رہی ہیں مارکیٹ میں، جو ان کا نام ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہاضمے کے لیے، اور لوگ دھڑا دھڑ کھاتے بھی ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ پھکی ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہے، آپ جو کھائیں پئیں گے وہ سیکنڈوں میں ہضم ہو جائے گا، تو پھر ہم ان کو خوشی سے لے کے رکھ لیتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر بہت زیادہ نمک ہوتا ہے جو اوپر لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میٹھے سوڈے کی مقدار بھی ہوتی ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہیں۔ اجوین ڈلی ہو تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، نشادر ٹھیکری ڈلا ہو تو ہاضمہ تو ہوگا، لیکن اگر اندرون کی سوزش ہے، السر ہے، زخم ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کالا نمک ہے، سفید نمک ہے، یہ چیزیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں۔ کسی نے ملٹھی ڈالی ہے تو حمل کے دوران اس کو احتیاط سے استعمال کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ جو نتائج ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں پچھلے کئی سالوں کی پریکٹس میں، کہ جب لوگ ہم میں وزٹ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں تو وہ جو پھکیوں کا نام بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم پھکی لے رہے ہیں، ہماری طبیعت تو بہت بہتر ہے، ہاضمہ تو ہو رہا ہے، لیکن بلڈ پریشر اس دن سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر ہم میڈیکل اسٹور پہ جا کے فلاں دوائی لے رہے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں جن کے گردے خراب ہوئی ہیں، جن کی آنتڑیاں خراب ہوئی ہیں، اور ایک مریض نے تو یہاں تک بتایا کہ ہمارے گاؤں میں جو لوگ ہم جانوروں کے ہاضمے کی پھکی بیچنے آتے ہیں، تو میں نے ان سے پھکی لے لی اور میں نے خود استعمال کر لی اور میں بیمار ہو گیا۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے بندو، یہ تو دیکھیں کہ جو جانور ہے ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، ہماری کیا ہے، ہماری عمر کیا ہے۔ جو پھکیاں ملتی ہیں اس طرح سے اس پہ تفصیلات نہیں ہوتی ہیں، اور ہم اس کو بہت اچھے سمجھ کے بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کریں۔ ان پھکیوں کو جب لیتے ہیں اس کے اوپر پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں میٹھا سوڈا کتنا ہے، کلمی شورا کتنا ہے، اور نمک سفید کتنا ہے، کالا نمک کتنا ہے۔ جانوروں کی پھکیوں میں نمک اور میٹھے سوڈے کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور جانوروں کے لیے تو اتنا وہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ۔ ویسے بھی کوئی بھی ایسی چیز، ان کا چارہ ہی دیکھ لیں، کیا ہم جانوروں کا چارہ ہم خود کھائیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو اس چیز کو، یہ جو ہماری پھکی ہیں، اس کو ہم اوور دا کاؤنٹر میڈیسن بنا دیا گیا ہے معاشرے میں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ بس لی اور آپ، یہ تو کھانے کی چیز ہے، کریانہ آئٹم ہے۔ جب ہم اس کو کریانہ آئٹم سمجھتے ہیں، اور جب ہم اس کو بے ضرر سمجھتے ہیں، اور جب ہم اس کی ڈوز فریکوینسی کا خیال نہیں رکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا ہے، ہمارا بلڈ پریشر کیا ہے، تو میری حکیموں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ جس کو بلڈ پریشر لو یا ہائی جدید طب میں مانا جاتا ہے، آپ اس کو جو بھی نام دیتے ہیں کہ حدت بڑھ گئی، حدت کم ہے، تو اس حدت زیادہ میں آپ اس کو نمک نہ دیں، بلڈ پریشر ہائی میں نمک والی چیزیں نہ دیں، اور اویئرنیس دیں۔ اور کمیونٹی فارمیسی سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی یہ سفوف، پھکیاں، گولیاں ہاضمے دار دینا شروع کرتے ہیں، اٹھا کے دیتے ہیں، تو کائنڈلی ایک دفعہ اس کے اوپر پڑھ لیا کریں کہ بلڈ پریشر کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ نے تو ایکٹیو انگریڈینٹ ہی پڑھنی ہے، باقی میرا نہیں خیال کہ ہمارے الٹرنیٹیو میڈیسن کی مینوفیکچرنگ روٹنگ کو اتنا تکلف کرتے ہیں کہ یہ بھی لکھ دیں کہ یہ پھکی کس صورت میں استعمال کرنی ہے اور کس میں نہیں کرنی، بلکہ ایک ٹافی کی طرح اور ایک مشروب کی طرح اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے بے ضرر ہے، ہر کوئی لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنی آپ کے گھر میں ہاضمے دار پھکیاں ہیں تو ان کو استعمال نہ کریں۔ متبادل کے طور پر میں آپ کو چند چیزیں گنوا دیتا ہوں جن سے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، خود بنانا چاہیں۔ زیرو سفید اور تخم کاسنی ہم وزن، یہ گرم مزاجوں کے لیے ہے۔
اگر آپ اور تفصیل سے بنانا چاہتے ہیں اس میں ہلدی ڈالیں، آپ گلاب کی پتیاں ڈالیں، آپ نیلوفر کی پتیاں ڈالیں، آپ دھنیا ڈالیں، آپ الائچی ڈالیں، کوئی اور چیزیں ڈالیں اگر پکی بنانی ہے جس سے آپ کا بی پی نہ بڑھے۔ اگر آپ اپنے مزاج کے مطابق اپنے ہاضمے کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو رہنمائی کریں کہ آپ کی موجودہ صورتحال کے مطابق آپ کو کس طرح کی پکی بنانی چاہیے، آپ اس طرح کی پکی بنائیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی آگاہی مہم کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔